اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بے عدد کل شیء معلوم لک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ، یہ 2 دن سے ہم آپ کے اسوہ حسنہ سن رہے ہیں، آج بھی اس کے آگے کا سنیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے تمہارے لیے بھی اس کی مثل جمع کر دیا گیا، یعنی جس چیز کی تم نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی وہی دعا تمہارے حق میں بھی قبول ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 دعائیں ایسی ہیں کہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ پہلی مظلوم کی دعا ہے اور دوسری کسی شخص کی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں کی گئی دعا۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اس دنیا میں کسی کے عیب چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے اس حدیث کی وضاحت فرمائی کہ اگر آپ کسی کے راز کو فاش کرتے ہیں تو یہ دھوکہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ کوئی آپ سے تعلق توڑے مگر آپ اس سے پھر بھی تعلق جوڑیں، جو آپ کو دینے سے انکار کرے آپ اسے عطا کریں، اور جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ اسے نظر انداز کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حشر کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اعلان کرنے والے کو اس امر کا اعلان کرنے کا حکم فرمائے گا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جن کا کوئی اجر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس باقی رہ گیا ہو۔ تب استغفار کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتے ہوئے ان کے گناہ نظر انداز فرما دے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ و خیرات واجب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا اسے اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے کہ وہ اپنی جسمانی اور دماغی توانائیوں کو استعمال میں لائے تاکہ وہ اپنا بھی فائدہ کرے اور صدقہ بھی ادا کر سکے۔ انہوں نے عرض کی کہ اگر کوئی جسمانی تعلق نہیں، کوئی جسمانی طاقت نہیں رکھتا یا وہ کام کرنے کے اہل نہیں تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ اپنی گفتگو یا عمل یا دونوں کے ذریعے بے یار و مددگار اور ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ انہوں نے عرض کی کہ اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا تب اس کو نیکی کی تلقین کرنی چاہیے، یا فرمایا کہ اس کو تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں کے کرنے کا حکم دینا چاہیے۔ انہوں نے عرض کی کہ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا تب اس کو برائی کے کاموں سے دور رہنا چاہیے، یہ اس کی جانب سے صدقے کی ادائیگی سمجھی جائے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی کا عمل صدقہ ہے۔ تمہارا اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا اور تمہارا اپنی بالٹی سے بھائی کی بالٹی میں پانی اڈیلنا بھی نیکی اور تقویٰ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی تمہارے اعمال نامے میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔
تمہارا نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ اور خیرات لکھا جاتا ہے، اور تمہارا کسی راہ بھولنے والے کو درست راہ بتلانا بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ و خیرات لکھا جاتا ہے۔ تمہارا کسی کمزور بینائی والے شخص کو ہاتھ پکڑ کر درست راستے کی جانب رہنمائی کرنا بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ اور خیرات لکھا جاتا ہے۔ تمہارا راستے سے پتھر، کانٹا، ہڈی ہٹانا بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ اور خیرات لکھا جاتا ہے، اور تمہارا اپنی بالٹی سے دوسرے بھائی کی بالٹی میں پانی انڈیلنا بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ اور خیرات لکھا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا اور بری موت سے بچاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں صدقے کے بارے میں مطلع فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے اجر اور اس کی خوشنودی و رضامندی حاصل کرنے کی نیت سے صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو وہ صدقہ اس کے لیے جہنم کی آگ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سب سے پہلا عمل جس کا ثواب مرنے والے کو مسلسل پہنچتا رہتا ہے وہ اس کا علم ہے جو اس نے سکھایا اور پھیلایا۔ دوسرا عمل اس کا جانشین نیک بیٹا اولاد۔ تیسرا عمل قرآن مجید کا وہ نسخہ جو اس نے ترکہ یا وراثت میں چھوڑا۔ چوتھا عمل وہ مسجد قائم کرنا ہے جو اس نے تعمیر کی۔ پانچواں عمل وہ سرائے بنانا ہے جو اس نے مسافروں کے لیے تعمیر کی۔ چھٹا عمل وہ چشمہ ہے جس سے اس نے لوگوں کو پانی پینے کا اذن عام دیا۔ ساتواں عمل اپنی دولت میں سے عمدہ مال خیرات کرنا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کی۔ نیکی کے ان تمام کاموں کا اجر اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی علم سکھاتا ہے اسے اس علم پر عمل کرنے والے کی طرح اجر ملے گا، اس عمل کرنے والے کے اجر میں کمی کیے بغیر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں جو درجے میں روزہ، نماز اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ لوگوں میں اختلاف، تفرقہ و انتشار پیدا کر کے ان کے امن کو تباہ کیا جا رہا ہو تو ان حالات میں صلح و مفاہمت اور تسویہ کروانے کا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ دو قریبی رشتہ داروں کے درمیان صلح کروانا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجب مسرت ہے؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ جھگڑیں تو ان کے مابین صلح کراؤ، اور جب لوگوں میں فاصلے بڑھنے لگیں تو ان میں قربتیں پیدا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف مواقع پر عمل مبارک، یعنی آپ الگ الگ جگہوں پر جو دعا فرماتے تھے اس کے بارے میں یہ بیان ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کسی خوشگوار اور فرحت آثار چیز یعنی منظر کا سامنا فرماتے کہ اس اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے کہ جس کے فضل و کرم سے خوشخبریاں زمین پر لائی جاتی ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ناخوشگوار چیز کا سامنا کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تمام حالات میں تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اور جب آپ قسم اٹھاتے تو اکثر یہ جملہ ارشاد فرماتے کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں ابو القاسم محمد کی جان ہے۔ اور جب آپ سونے کے لیے لیٹتے تو آپ اپنا دست مبارک اپنے گال کے نیچے رکھتے اور فرماتے کہ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے سوتا اور تیرے ہی نام سے بیدار ہوتا ہوں۔ اور جب آپ بستر کی طرف جاتے تو فرماتے کہ اللہ کے نام سے میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا، اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، میرے شیطان یعنی نفس کو مجھ سے دور رکھ، میری گروی رکھی ہوئی چیز کو چھڑا دے اور مجھے اعلیٰ مجلس میں شامل فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے یا کسی مہم پر روانہ کرتے تو فرماتے کہ میں تمہارا دین، تمہاری امانت داری اور تمہارے کام کے انجام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کسی خاص سفر کے آغاز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے اللہ میں تیری ہی خاطر جنگ پر جاتا ہوں، میں تیری ہی خاطر ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل ہوتا ہوں اور تیری ہی خاطر سفر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے لیے دعا فرماتے تو فرماتے کہ اے اللہ اپنے بندوں اور چوپایوں کو خوب سیرا فرما اور سب پر اپنی رحمتیں برسا اور اپنی مردہ زمین کو حیات نو عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہو جاتے تو فرماتے کہ میرے لیے بندوں کی یہ نسبت میرا رب کافی ہے، میرے لیے مخلوق کی بنسبت خالق کافی ہے، میرے لیے رزق لینے والوں کی بنسبت رزق دینے والا کافی ہے، میرے لیے وہی کافی ہے جو میرے لیے کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، میرے لیے وہ اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اور ہر شام یہ دعا فرماتے یا اللہ میں تجھ سے اچانک بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اچانک ظاہر ہونے والے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ بندے کو کچھ معلوم نہیں کہ اس کی صبح یا شام کو اچانک کیا واقع ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے اور جب سورج غروب ہوتا تو آپ یہ فرماتے کہ ہم نے صبح کی فطرت اسلام، عقیدہ توحید، دین محمدی اور اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جو کہ سچے مسلمان اور دین حنیف پر تھے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو ان کلمات کے ساتھ دعا فرماتے کہ اس اللہ کی حمد کہ جس نے میری مدد فرمائی تو میں نے روزہ رکھا اور مجھے رزق عطا فرمایا تو میں نے افطار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اور کے گھر میں روزہ اور افطار فرماتے تو آپ یہ فرماتے کہ اللہ کرے کہ ہمیشہ تمہارے ہاں روزے دار روزہ افطار کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تم پر رحمتیں لے کر اتریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے یا مشروب نوش جہاں کرتے تو فرماتے کہ تعریف اس رب کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، اس کھانے کو نگلنے کے لیے سازگار بنایا اور اس کے لیے نکلنے کا انتظام فرمایا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ تعریف اس رب کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں کفایت اور پناہ عطا فرمائی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ ہی پناہ دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر اپنا پہلو بدلتے تو فرماتے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں جو یکتا غالب زمین و آسمان اور ان کے مابین کا رب غالب اور بہت مغفرت فرمانے والا ہے۔ یہ جتنے بھی
آپ کا ارشادات ہے، اس کی عربی میں یہ دعائیں بھی ہے، کیونکہ عربی یاد نہیں رہیں گی اس لیے اس کے ترجمہ پڑھ لے رہے، یعنی جیسا بستر پر جو اپنے پہلو بدلتے تو فرماتے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ جب کوئی معاملہ پریشان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا الہ الا الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں جو بہت حلم والا، بہت کرم فرمانے والا، عظمت اور شان والا ہے۔ اللہ ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک ہے، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جب آپ اپنے دشمن سے کسی ضرر کا اندیشہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، تجھے ہم ان تمام دشمنوں کے سامنے ڈھال کے طور پر رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ جب اپنی طرف کسی شر کے آنے کا اندیشہ ہوتا تو آپ یہ دعا فرماتے کہ اللہم بارک فیہ ولا تضرہ، کہ اے اللہ اس پر اپنا فضل و کرم فرما اور اسے نقصان سے بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے روانہ ہوتے تو یہ دعا فرماتے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے نام سے شروع کہ میں نے اللہ پر کامل بھروسہ کیا، اللہ کی توفیق کے سوا نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں تشریف لے جاتے تو قبروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے کہ اے بوسیدہ گوشت اور کھوکھلی ہڈیوں والے فانی انسانوں جو اس دنیا سے اللہ پر ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے، تم پر سلامتی ہو۔ اے اللہ، ان کو اپنی بارگاہ سے روح اور ہماری طرف سے سلامتی عطا فرما۔ جب بارش ہوتی تو آپ دعا فرماتے اللہم سیبا نافعا، کہ اللہ اس بارش کو نفع بخش بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ، کہ اللہ اس نئے چاند کو ہمارے لیے برکت، ایمان، حفاظت اور اسلام کے ساتھ امن و امان والا بنا۔ اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ جب تیز آندھی یا طوفان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس کے بھلے کی اور جو کچھ اس میں بھیجا گیا ہے اس کے بھلے کی التجا کرتا ہوں، اور میں اس کے اور اس میں بھیجا گیا اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا المسلمین، کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف فرما تھے، 3 انتہائی شریف النفس اور خوبصورت نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے 2 نے کہا کہ ہم دونوں بھائی ہیں۔ اس نوجوان شخص کو ہم آپ کی خدمت میں حصول انصاف کے لیے لائے ہیں، جس نے ہمارے بوڑھے باپ کو کھیت میں کام کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ کتاب اللہ کے مطابق اس کو سزا دیجیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے کہا، اگرچہ وہاں کوئی گواہ موجود نہ تھے، مگر اللہ حاضر و ناظر جانتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں۔ ملزم نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے کہ ان کا والد میرے ہاتھوں قتل ہوا۔ میں ایک دیہاتی ہوں۔ میں آج صبح مدینہ منورہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کے غرض سے پہنچا۔ شہر کے نواح میں وضو کرنے کی غرض سے گھوڑے سے اترا۔ میرے گھوڑے نے کھجور کے درختوں کی شاخوں کو کھانا شروع کر دیا جو کہ ایک دیوار کے اوپر سے لٹک رہی تھی۔ جو ہی مجھے اس کی خبر ہوئی تو میں نے اپنا گھوڑا
ان شاخوں سے دور ہٹا لیا۔ اسی لمحے غصے سے بھرا ایک بوڑھا آدمی، ہاتھ میں بڑا پتھر تھا، میں وہاں پہنچا اور اس نے وہ پتھر میرے گھوڑے کے سر پر دے مارا، جس سے وہ فوراً مر گیا۔ چونکہ میں اپنے گھوڑے سے بہت پیار کرتا تھا، سو میں اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور وہی پتھر اٹھا کر اس شخص کو دے مارا، جس سے وہ گرا اور مر گیا۔ اگر میں وہاں سے فرار ہونا چاہتا تو ہو سکتا تھا، مگر کہاں فرار ہوتا۔ اگر میں اپنی سزا یہاں نہ پاتا تو آخرت میں دائمی عذاب کا حقدار ٹھہرتا۔ میرا اس شخص کو قتل کرنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، مگر وہ میرے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے۔ امیر المومنین خلیفہ عادل نے فرمایا، تم قتل کے مرتکب ہو۔ اسلامی قانون کے مطابق جو کچھ تم نے کیا اس کے مطابق تم سے سلوک کیا جائے گا۔ اگرچہ یہ اس نوجوان کی موت کا باقاعدہ اعلان تھا، مگر وہ نوجوان پرسکون تھا اور اطمینان سے کہنے لگا، ایسا ہی ہوگا۔ تاہم عرض یہ ہے کہ میری نگرانی میں ایک یتیم بچے کا مال رکھا گیا ہے۔ جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا، میں نے وہ مال حفاظت کی خاطر کہیں دفن کر دیا ہے۔ میرے سوا کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ مال کہاں ہے۔ مجھے لازماً اس مال کو کھود کر نکالنا ہے اور کسی اور شخص کے تحویل میں دینا ہے۔ بصورت دیگر وہ یتیم بچہ اپنے حق سے محروم ہو جائے گا۔ مجھے 3 دن دیے جائیں تاکہ میں اپنے گاؤں جا کر یہ فریضہ انجام دے سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری درخواست اس وقت تک قبول نہیں کی جا سکتی جب تک کہ کوئی شخص تمہاری جگہ نہ لے اور تمہاری واپسی کا ضامن نہ بن جائے۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر میں چاہتا تو پہلے ہی فرار ہو چکا ہوتا۔ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا۔ خلیفہ وقت نے قانونی بنیادوں پر نوجوان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ نوجوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معزز صحابہ کرام کی جانب ملتجانہ نگاہ ڈاری جو کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ اتفاقیہ چناؤ کرتے ہوئے اس نے حضرت ابو ذر غفاری کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ وہ شخص ہے جو میرا ضامن ہوگا۔ ابو ذر غفاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین اور انتہائی معزز صحابہ میں سے ایک تھے۔ انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نوجوان کا ضامن بننا قبول کر لیا۔ ملزم کو بری کر دیا گیا۔ تیسرے دن وہ 2 مدعی نوجوان خلیفے کی عدالت میں واپس آ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی وہاں موجود تھے، مگر ملزم موجود نہ تھا۔ مدعیان نے کہا کہ اے ابو ذر، آپ اس شخص کے ضامن بن گئے جسے آپ جانتے تک نہ تھے۔ اگر وہ واپس نہ پلٹا تو ہم اپنے والد کے خون کی قیمت آپ سے وصول کیے بغیر نہیں جانے والے۔ خلیفہ وقت نے فرمایا، یقیناً اگر وہ نوجوان واپس نہیں آتا تو ہمیں اس کی سزا کا اطلاق ابو ذر غفاری پر کرنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی حاضرین میں سے ایک نے حضرت ابو ذر غفاری کی خاطر رونا شروع کر دیا، جو کہ ایک جلیل القدر صحابی تھے اور پورے مدینے کے لیے روشنی کا مینار اور حوصلے کی علامت تھے۔ جب تیسرا دن اختتام کو پہنچا، لوگوں کی بے قراری، اضطراب، غم اور بے چینی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اچانک وہ نوجوان شخص نمودار ہوا جو دوڑتے ہوئے آ رہا تھا، تھکا ماندہ، غبار آلود اور گرمی میں تپا ہوا۔ میں آپ کو پریشان کرنے پر معذرت خواہ ہوں۔ اس نے آتے ہی پھولی سانسوں میں ہانپتے ہوئے کہا کہ مجھے آخری لمحات میں آنے پر معاف فرما دیں۔ مجھے بہت سا کام کرنا تھا، صحرا بھی گرم تھا اور سفر بھی لمبا تھا۔ میں اب تیار ہوں، میری سزا پر عمل درآمد کیجیے۔ پھر وہ ہجوم کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ ایک مومن آدمی اپنے الفاظ یعنی عہد کی لاج رکھتا ہے، اور جو اپنے وعدے پورا نہیں کرتا وہ منافق ہے۔ موت سے کسی کو فرار ہے جو جلد یا بدیر کسی طرح بھی آنی ہے۔ کیا آپ سوچ رہے تھے کہ میں غائب ہو جاؤں گا اور لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور کر دوں گا کہ مسلمان اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے؟ تب ہجوم حضرت ابو ذر غفاری کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، کیا وہ اس شخص کے عمدہ کردار سے واقف تھے؟ انہوں نے جواب دیا، کبھی نہیں،
مگر جب اس نے مجھے اکیلے کو چنا تو مجھے انکار کرنا اچھا نہیں لگا، کیونکہ یہ عمل سخاوت اور مروت اور وعدےداری کے اصول کے خلاف ہے۔ کیا میں ایسا شخص بن جاتا جو لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور کرتا کہ اب صاحبان اسلام میں ہمدردی اور مروت کی اقتدار باقی نہیں رہی۔ مقدمے کے مدعیان کے دل کانپ اٹھے، وہ اپنے دعوے سے یہ کہتے ہوئے دستبردار ہو گئے، کیا ہم وہ لوگ بن جائیں کہ جو دوسروں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیں کہ اب مسلمانوں میں مزید رحم اور عفو اور درگزر کے جذبات باقی نہیں رہے۔ اس طرح وہ نوجوان کو رہا کر دیا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بے عدد کل شیء معلوم لک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و احبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔